अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टी10 पाकिस्तान। मैं हूं आमिर शाह। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खुश रहें, आबाद रहें अपने घर वालों के साथ। नादरीन, आज का 11वां ईमान रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नादरीन, जैसा कि आपको बखूबी इल्म है, हमारे हर प्रोग्राम में, हर एपिसोड में हमारे साथ मेहमान मौजूद होते हैं। मेहमानों का तारुफ़ करवाने से पहले मैं फिर आपके सामने आपके साथ मुखातिब हूँ कि अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, या आप सवाल शामिल करना चाहते हैं, या अपने किसी प्यारे के लिए पैगाम देना चाहते हैं, पैगाम पहुँचाना चाहते हैं, तो नीचे आपको नंबर शो हो रहा होगा। आप व्हाट्सएप पे मैसेज, वॉइस मैसेज रब्ता कर सकते हैं। तो आइए मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। आज फिर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं करामत आइडियल पब्लिक हाई स्कूल, अमानत शाह टाउन, अड्डा सराय, छिंबा से स्टूडेंटों ने हमें ज्वाइन किया है। 6 क्लास के ये स्टूडेंट्स हैं, होनहार स्टूडेंट्स हैं, इनको खुशामदीद कहते हैं। और आज फिर सवाल व जवाब का सेक्शन शुरू करेंगे इस्लामिक नॉलेज के हवाले से। मैं तिलावत कलाम पाक के लिए दावत दूंगा 6 क्लास की होनहार स्टूडेंट है चंदा वसीम को कि वो तिलावत कलाम पाक से आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करे। चंदा वसीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ ناظرین، تلاوت کلام پاک سے اس بابرکت پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب میں چاہوں گا نعت رسول ہمیشہ کی طرح نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس پروگرام کا آغاز کیا جائے۔ میں ملتمس ہوں چندہ وسیم سے جو 6 کلاس کی ہونہار اسٹوڈنٹ ہے کہ وہ ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا۔ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں۔ یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ بالکل ناظرین، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، آپ تو مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھے ہو نا، اور آج تم
میرے نام پہ اپنی جانیں قربان کرتے ہو، مجھے دیکھ کے اپنی جانیں قربان کرتے ہو. اے میرے غلاموں، ایک وقت آئے گا وہ بھی میری امت ہوگی جنہوں نے دیکھا نہیں ہوگا، تصور ہی کیا ہوگا اور بڑھ بڑھ کے آپ سے زیادہ جانیں قربان کریں گے. تلاوت اور قرآن سے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے، تو ہم اپنے سوال و جواب کے جو سیکشن ہے اس کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلا کوشچن، اور ناظرین جو کچھ ایسے کوشچن ہیں جو میں نے اپنے ناظرین کے لیے چھوڑے ہیں، آپ کمنٹ میں اس کا جواب دیں گے. اور اگر آپ ویسے بھی ہمارے پروگرام پہ حصہ بننا چاہتے ہیں، اپنا سوال رکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو ہمارے پروگرام پہ حصہ بنانا چاہتے ہیں، نیچے آپ کو واٹس ایپ کا نمبر شو ہو رہا ہے، آپ رابطہ کر کے شامل ہو سکتے ہیں. ناظرین، سب سے پہلا کوشچن جو میں بچوں کے ساتھ، پہلی بات ہے بچوں، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے سیٹ اپ کا حصہ بنے. پہلا کوشچن میرے پاس، قرآن مجید میں کتنے نبیوں کا ذکر ہے؟ ناظرین، جو کوشچن کچھ ایسے ہیں اگر بچے جواب نہ دے پائے تو وہ کوشچن ایسے ہیں جو ناظرین آپ کمنٹ کے اندر جواب دیں گے، آپ کے نالج کے لیے بھی، ٹھیک ہے؟ اور ہم چیک کرتے ہیں جو ہمارے ناظرین ہیں وہ کتنا علم رکھتے ہیں. تو پہلا کوشچن ہے، قرآن مجید میں کتنے نبیوں کا ذکر آیا ہے؟ کون بتائے گا یہ؟ 37. 37 نبیوں کا ذکر ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، 37 جو ہے وہ نبیوں کا ذکر ہے. آگے والا کوشچن، قرآن مجید میں لفظ اللہ کتنی بار آیا ہے؟ لفظ اللہ قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ کون بتائے گا؟ اچھا ناظرین، یہ کوشچن میں، بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، آپ نیچے کر لیں. یہ کوشچن میں اپنے ناظرین کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ آپ بتائیں گے قرآن مجید میں لفظ جو اللہ ہے وہ کتنی بار شامل ہے. ناظرین اگلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں. بر صغیر میں سب سے پہلا فارسی میں قرآن مجید کا ترجمہ کس نے کیا؟ سب سے پہلے بر صغیر میں قرآن مجید کا فارسی میں کس نے ترجمہ کیا تھا؟ حضرت شاہ ولی اللہ نے سب سے پہلے بر صغیر میں قرآن مجید کا ترجمہ فارسی میں کیا تھا. بالکل درست جواب ہے. اگلے والے کوشچن کی طرف چلتے ہیں. قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کا نام آیا ہے؟ سب سے زیادہ کس نبی کا نام آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو نام ہے وہ سب سے زیادہ بار آیا ہے. اگلا کوشچن ہم کریں گے، قرآن مجید کی کون سی صورت ہے جو مکمل دعا ہے؟ قرآن مجید کی کون سی صورت ہے جو مکمل دعا ہے؟ کون بتائے گا؟ سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ ہے قرآن مجید کی وہ صورت ہے جو مکمل دعا ہے. درست جواب ہے. آگے ہے جی، اب میں ناظرین کی طرف چلتا ہوں. یہ کوشچن میں نے ناظرین کے لیے رکھنا ہے کہ قرآن مجید کب نازل ہوا. یہ دیکھیں بہت آسان سا سوال ہے، آپ نے کمنٹ میں دینا ہے، پیارا سا کمنٹ دیں کہ قرآن مجید کب نازل ہوا، قرآن مجید کب نازل ہوا. یہ میرے ناظرین کے لیے میں نے اپنا کوشچن رکھ رہا ہوں کہ آپ اس کا کمنٹ میں جواب دیں گے. آگے والا جی، قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے کتنی نیکی ملتی ہیں؟ 10. قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. جواب بالکل درست ہے. اگلے سوال کی جاتے ہیں، قرآن پاک کے مطابق کون سا گناہ ہے جس کی معافی نہیں؟ قرآن مجید کے مطابق کون سا گناہ ہے جس کی معافی نہیں؟ کون بتائے گا؟ شرک. شرک وہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے. بالکل یہ جواب درست ہے. آگے والا کرتے ہیں جی، قرآن مجید میں کل مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ کل مدنی صورتیں کتنی؟ کون بتائے گا؟ 86. جی بالکل، قرآن مجید میں مدنی صورتیں ہیں جو 86 ہیں. آگے والا کوشچن ایک اور میں اپنے ناظرین کے لیے لمحہ بلمحہ جو اپنے ناظرین کے لیے بھی آج میں سوال لے کے آیا ہوں. قرآن مجید میں کس کس کافر کا ذکر آیا ہے؟ یہ میرے ناظرین جواب دیں گے. قرآن مجید میں کس کس کافر کا ذکر آیا ہے، یہ آپ نے کمنٹ میں دینا ہے جی. اور ہم اپنے اگلے جو ہے سوال کی طرف رواں دواں ہوں گے. جنگ یمامہ میں کتنے حافظ قرآن شہید ہوئے؟ کون بتائے گا؟ 700. جنگ یمامہ میں 700 حافظ قرآن جو ہے نا وہ شہید ہوئے تھے. جواب درست ہے. قرآن مجید میں سب سے پہلے کس نبی کا ذکر ہے؟
कुरान मजीद में सबसे पहले किस नबी का ज़िक्र आया है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। कुरान मजीद में सबसे पहला जो ज़िक्र है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का आया है। बिल्कुल ये सही है, दुरुस्त जवाब है। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कुरान में किस शख्स का नाम लेके बर्बादी का ज़िक्र आया है? कुरान में किसका नाम लेकर बर्बादी का ज़िक्र आया है? कौन बताएगा? अबू लहब और उसकी बीवी का। अबू लहब और उसकी बीवी का ज़िक्र आया है कुरान पाक में, जो नाम लेके बर्बादी का ज़िक्र आया है जी। आगे वाला जो है ना क्वेश्चन करेंगे, कुरान में किस हकीम का ज़िक्र आया है? कुरान मजीद ने किस हकीम का नाम लेके ज़िक्र किया है? हकीम लुकमान का। हकीम लुकमान का नाम लेके कुरान मजीद में ज़िक्र आया है, बिल्कुल ये भी दुरुस्त जवाब हुआ। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो है, ठीक है, इस्लामी के हवाले से है, ये मेरे अपने नाज़रीन के लिए है। एक क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताएँगे माह मुक़द्दस का 11 से लेके 20 तक का जो दुरानी है, कौन-सा अशरा है? 11वाँ रमज़ान है आज। 11वें रमज़ान को 3 अशरे हैं, एक पहला अशरा, फिर दूसरा अशरा, तीसरा अशरा। तो ये दुरानिया जो अशरा है, उस अशरे का आप नाम बताएँगे, देखते हैं कौन है हमारा वो खूबसूरत नाज़रीन जो इसका जवाब देगा। नाज़रीन, आपने देखा बच्चों ने बहुत खूबसूरत जवाब दिए हैं, कुछ ऐसे जो बच्चे जवाब नहीं दे सके, मैंने नाज़रीन के लिए सवाल रखे। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज का सेगमेंट आपको अच्छा लगा होगा। आज का सेगमेंट में आपको नॉलेज में इज़ाफ़ा हुआ होगा। देखते रहिए टीटीएन पाकिस्तान। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह ने के बाद।